اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کے معزز اور محترم رہنما حضرت مولانا قاری زوار بہادر صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے محترم قاری صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کی اس محفل میلاد شریف کا آغاز وہ کلام پاک کی تلاوت سے فرمائیں، اور اس کے بعد حضرت مولانا عطا المصطفیٰ صاحب نوری بھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ نعت پاک کے چند اشعار وہ بھی سنائیں گے، پھر قاری صاحب قبلہ سے بھی ہم نعت پاک سنیں گے، اور پھر حضرت سے میلاد شریف کا ذکر ہم اور آپ سنیں گے، اور پھر اس کے بعد اس محفل کا اختتام صلاۃ و سلام پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. آتش محبت کو اور ہوا دی جائے، اور یہ کام اس محفل میں حضرت مولانا قاری زوار بہادر صاحب سے زیادہ بہتر طریقے پر اور کون کر سکتا ہے. میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سلطنات پاک کا نذرانہ پیش کریں. مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبت
محبتوں کا نصاب ہے، حرف مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، وہی میرے پیش نظر رہے، اسے رات دن میں پڑھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اگر تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بھرا، اللہ بے کمالی دنیا بے جمالی میرے دل کو درد عطا کیا، مجھے درد والا بنایا، میرے دل کو درد عطا کیا، مجھے درد والا بنا دیا، تیرا شکریہ میں مصطفیٰ، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، مجھے مرنا جینا سکھا دیا، بے کمالی کشف دنیا بے جمالی، صلوا علیہ وآلہ تجھے فکر در ماہ چارہ گر، مجھے درد اپنا عزیز ہے، تجھے فکر در ماہ چارہ گر، مجھے درد اپنا عزیز ہے، یہ نشانی دی ہے حبیب نے، اسے کیسے دل سے جدا کروں، اللہ اللہ
شہ کونین جلال تیری اللہ اللہ شہ کونین جلال تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلال تیری تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اور جھولیاں بند جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے ہمیں معلوم ہے عادت تیری نیت تیری ہمیں معلوم ہے عادت تیری نیت تیری گٹھڑیاں بند گئیں پر ہاتھ تیرا بند نہیں گٹھڑیاں بند گئی پر ہاتھ تیرا بند نہیں بھر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت بھر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت تیری اور تو کچھ ایسا ہے کہ محشر کی مصیبت والے
تو کچھ ایسا ہے کہ معاشر کی مصیبت والے درد و دکھ بھول گئے دیکھ کے صورت درد و دکھ بھول گئے دیکھ کے صورت تیری اور چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت سبحان اللہ۔ اب حضور قائد اہل سنت مدد العالی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات و فرمودات سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما صلاة على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کے لیے اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ مجھ گنہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی اس بابرکت محفل میں حاضری کو قبول فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمانے کے بعد اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت فرمائے۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ معظمہ میں ہوئی اور دار الہجرت مدینہ منورہ تھا۔ مکہ معظمہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اعلان نبوت کے بعد 13 سال قیام فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد یہ 23 سال کا مختصر سا عرصہ ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ، حرمین شریفین
عرب شریف کے رہنے والے، دنیا کے تمام انسان اور رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کے لیے، تو پوری کائنات کے لیے رسول بن کر قیامت تک کے لیے تشریف لائے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں اور کوئی رسول نہیں، وحی کا بند سلسلہ منقطع ہو گیا، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے، تو حضور آخری نبی، خاتم الانبیاء، قرآن آخری کتاب اور ہم آخری امت ہیں، اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم آخری امت ہو۔ اس امت سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ منقطع نہیں ہوا، اس امت سے حضور کا رشتہ منقطع نہیں ہوا، اس امت سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نہ تو زندگی میں منقطع ہو، نہ ہمارے مرنے کے بعد منقطع ہوگا، اور نہ حشر میں منقطع ہوگا، اور نہ ہی جنت میں منقطع ہوگا۔ تو اس کی تفصیل میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مضبوط رشتہ ہے، چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، اور کلمہ شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ رشتہ ختم نہیں ہوا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، رشتہ ہے۔ پھر قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم رگ گلو سے بھی زیادہ بندوں سے اپنے قریب ہیں۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے قریب ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور مسلمانوں سے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے من انفسہم، جتنی آپ کی جان آپ سے قریب ہے اس سے زیادہ مصطفیٰ قریب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، the prophet is closer to the believers than their own selves. The prophet is closer to the believers than their own selves. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم امت سے قریب ہے۔ اب یہ امت مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کے آخری نبی قیامت تک کے لیے نبی اور ہم آخری امت ہیں، تو امت کا نبی کا امت سے رابطہ کسی گھڑی بھی ٹوٹتا نہیں، اسی لیے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کتنا قریبی رابطہ ہے، تشریف لائے تم میں وہ رسول عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم، اگر تم کو یعنی امت کو اگر کوئی تکلیف گزرتی ہے تو رسول اللہ کو یہ بات شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، بہت ہی زیادہ امت کی چاہت، امت کے لیے رغبت، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، مومنوں کے ساتھ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب اس میں بہت سے مباحث ہیں، اس میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا کہ رؤوف کا مفہوم رافت، محبت اور مودت اور شفقت، رحیم رحم سے، اور یہ تمام اس کے متعلقات جو ہیں وہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے اور علماء کرام سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق امت سے کسی بھی لمحے ختم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی اس پر شواہد ہے۔ اب یہ امت ہی جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، زندگی میں بھی اس سے تعلق ہے، مرنے کے بعد بھی تعلق ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث آتی ہے، جب کوئی شخص اس دنیا سے پردہ کرتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے جب آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آپ کا دین کیا ہے وہ ہم سے پوچھا جائے گا، اور آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور آپ کے متعلق کیا ہے، وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ما کنت تقول، آپ کیا کہا کرتے تھے ان کی ذات کے متعلق، ھذا الرجل۔ بخاری شریف میں جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے حدیث کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان یہ جو آدمی، یہ جو شخصیت ہے، ان کے حق میں تم کیا کہتے، تمہارا کیا ایمان تھا۔ اور اس کی تشریح کی وجہ ضرورت نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں یوں آتی ہے کہ پہلے پوچھ لیا من ربوں کا، رب میرا اللہ ہے، اور دینوں کا، میرا دین جو ہے اسلام ہے، بات ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دکھا کر بتائی جا رہی ہے، پہچانو اور بتاؤ کون ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قلبی تعلق کی بنیاد پر مرنے والا اپنے نبی کو زندگی میں نہیں دیکھا لیکن خود بخود پہچان لے گا۔ اس لیے پوچھا جا رہا ہے، اگر دیکھا نہیں تو کیسے پوچھا جا رہا ہے؟ اب ہر ایک نے تو نہیں دیکھا، کوئی شخص نہیں جھوٹے کوئی دعوے کر دے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جھوٹے بولتے رہتے ہیں لوگ، اس کی کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ بولنے کے بعد لوگوں کو عادت ہے۔ اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور کسی نے اگر مجھ پر جھوٹ تہمت باندھ دی، مجھے دیکھا نہیں، کہہ دیا میں نے دیکھا، خواب دیکھا، یہ دیکھا، ملا، ملاقات ہوئی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ پر جھوٹ بولنے والا اور غلط بات مجھ سے منسوب کرنے والا، میں نے اسے نہ کہی ہو، نہ میں نے اسے دیکھا ہو، نہ میں نے اسے دکھایا ہو اپنے آپ کو، نہ سنا ہو، ایسی غلط باتیں مجھ سے منسوب کرنے والا جو ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ تو دیکھا نہیں ہے لیکن قبر میں خود بخود یہ پہچان ہو جائے گی، اور جس طرح سے قبر میں خود بخود زبان بدل جائے گی، عربی زبان ہو جائے گی، سب زبانیں ختم ہو جائیں گی، قبر میں پہنچتے عربی زبان ہو جائے گی، جنت کی زبان عربی ہوگی، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، اور قبر میں جانے کے بعد بھی قدرتی طور پر سب کی زبان عربی ہوگی۔ اسی لیے کسی زبان پر فخر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی زبان بولتے ہیں، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، میری زبان، زبانوں پر کوئی نہیں، اصل تو عربی زبان ہے، مرنے کے بعد وہی ہوگی، جنت کی بھی وہی ہوگی، اور قرآن کی زبان جو ہے وہی اصل زبان ہے، جو اللہ کے محبوب کی زبان ہے وہی اصل زبان ہے۔ باقی زبانیں ماشاءاللہ اپنی جگہ پر سب زبانیں ہیں، کسی زبان سے نفرت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، خیر درمیان میں بات تھی۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں رونق افروز ہوگی، وہ اس لیے تشریف فرما ہوں گے کہ بتانے کے لیے کہ تم نے رب کو کیسے پہچانا، تم کو اسلام کہاں سے ملا، اس لیے کہ بہت سے دعوے دار اسلام کے ہو جاتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں میں جو اسلام لایا ہوں وہ سچا ہے، اس طرح سے اور بہت سے
جھوٹے دجال کذاب مدعیان نبوت جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرتے رہے، دجال اور کذاب اور ملعون تھے، تو اس قسم کے دعوے دار ہوں گے. بتایا جا رہا تھا، لایا اس لیے گیا کہ یہ پوچھنا تھا کہ انہی کے در سے تم کو خدا کا پتہ ملا اور انہی کے در سے اسلام ملا. تو کیونکہ سب کچھ انہی کے در سے ملا اس لیے ٹھیک ہے تمہارا بیڑا پار ہو گیا، اسی لیے لایا گیا تھا. تو حضور وہاں بھی تشریف فرما ہے اور حشر میں بھی تشریف فرما ہوں گے، زندگی کے ہر اہم موڑ پر تشریف فرما ہوتے ہیں. ایک کتاب ہے جو سہارنپور سے چھپی اور ہندوستان میں چھپتی رہی اور اب پاکستان سے بھی چھپ رہی ہے اور برطانیہ میں ملتی ہے. فضائل درود شریف کے نام سے ایک کتاب ہے. سب سے پہلے وہ سہارنپور ہندوستان سے چھپی، پھر دہلی سے چھپی اور جو نے کہاں کہاں سے چھپی. اس میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا. وہ اصل واقعہ تو جلا الافہام سے ہے، ایک بہت بڑے عالم انہی کے گزرے ہیں تو انہوں نے اس کو نقل کیا. کہا کہ شیخ شبلی، حضرت شبلی مشہور بزرگ تھے، اور وہ بزرگ جو تھے حضرت شیخ شبلی، ان پر عالم جذب طاری ہوتا تھا تو کبھی کبھی جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، تو تشریف لاتے تھے بغداد شریف میں. اور یہ حضرت پیران پیر دستگیر غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے پیر ہوتے تھے. 5 واسطوں سے اوپر شیخ شبلی. حضرت شیخ شبلی جو تھے وہ حضرت مجاہد بہت بڑے بزرگ تھے، جلاء الافہام میں بھی اس کو نقل کیا ہوا، بہت بڑے بزرگ تھے. اور وہ تشریف فرما تھے کہ شیخ شبلی ان سے ملنے آیا ہی کرتے تھے، بیٹھے تھوڑی دیر اس کے بعد چلے گئے. آئے تو وہ بزرگ بھی مسافہ کرتے تھے، بیٹھے تھے، آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، زیادہ ایسی گرم جوشی بھی نہیں ہوتی. ایک دن شیخ شبلی ان کے پاس تشریف لائے اور شیخ شبلی جیسے ہی آئے تو وہ بزرگ کھڑے ہوئے، مجاہد حضرت مجاہد کھڑے ہونے کے بعد گلے سے لگایا. گلے سے لگانے کے بعد ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ شبلی اکثر آیا کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، یہ آج بڑی جو غریب بات تھی جو ہم نے دیکھی کہ آپ کھڑے ہو گئے، پیشانی کو بوسہ دیا، گلے سے لگایا. تو یہ تقریباً 600 سال پہلے کی کتاب ہے جلاء الافہام، جس میں واقعہ انہوں نے نقل کیا. اور انہی سے پھر وہ فضائل درود شریف میں جو ہندوستان کے جو صاحب ہیں انہوں نے نقل کیا، فضائل درود کی کتاب ہے اور تبلیغ نصاب کی کتاب میں فضائل درود. تو مجاہد، حضرت مجاہد سے جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے معتقدین، کہا حضور بڑی عجیب و غریب بات ہے اس طرح دیکھا. یہ بات اصل میں یہ ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، میں کبھی اس طرح سے نہیں کیا، لیکن رات میں نے، اتفاق کی بات ہے دیکھو، یہ آج آ گئے ملنے کے لیے، رات ہی میں نے ان کو دربار مصطفیٰ میں دیکھا، شیخ شبلی کو. اور جب یہ دربار نبوی میں داخل ہوئے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر گلے سے حضور نے لگایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. تو رات میں نے جیسا کرتے ہوئے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہی میں نے بھی کر دیا. اس سے کئی باتیں معلوم ہیں. تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارا یہ شیخ شبلی کو یہ مقام کس وجہ سے آقا ہوا؟ فرمایا کہ یہ روزانہ جب نماز پڑھتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صلی اللہ علیہ سیدنا حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب روزانہ نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے، وہ درود اسی طرح سے صلی اللہ علیہ یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزانہ اس طرح سے پڑھتے ہیں. اب وہ نقل بھی وہی کر رہے ہیں، تو روزانہ اس طرح سے پڑھتے ہیں
آج یہ میری زیارت کے لیے آئے تو میرا دل چاہا ان کی پیشانی کو بوسہ دوں، ان کو اپنے گلے سے لگاؤں. سبحان اللہ سبحان. یہ روایت انہوں نے نقل کی. معلوم یہ ہوا کہ بغداد شریف میں درود پڑھا جا رہا تھا پانچوں وقت کی نمازوں میں، اور حضور اس سے باخبر ہے. اپنی امت سے تعلق قلبی دیکھیے. اور اس کے اپنی جگہ پر فضائل ہیں. باہر ایک تو یہ کہ حضور امت سے باخبر ہے، دوسرے یہ کہ درود شریف یا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جس محفل میں جہاں بھی دور و دراز کے علاقوں میں ہو، لیسٹر میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باخبر ہے. بے خبر نہیں. جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا نہیں ہے. آقا اپنے غلاموں سے باخبر ہوتے ہیں، تو حضور پر نور باخبر ہے. اب اس سلسلے میں ایک اور آخری آیت وہ یاد آئی مجھ کو بہت عرصے کے بعد. ہمارے محترم قاری صاحب نے بلغ العلا بکمالہ، آپ نے قاری صاحب سے سنا، بڑے سوز و گداز سے انہوں نے پڑھا. اور اس سے پہلے بھی ناز شریف حضرت صاحبزادہ اور مصطفیٰ نوری صاحب نے پڑھی. سبحان اللہ. حضرت مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مقدرہ کی ناز شریف، کیا پاکیزہ چیز بات تھی. عشق و محبت میں ڈوبا ہوا کلام. تو حضرت امیر خسرو اپنے پیر و مرشد حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء دہلی کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ کتابوں میں واقع لکھا ہوا. حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ حضور اجازت ہو تو آپ سے کچھ عرض کروں. کہا فرمائیے. امیر خسرو یہ شاہی زمانے میں وزیر کے مرتبے پر تھے، دربار میں وزیر تھے اور بڑے اہم منصب پر فائز تھے مغل بادشاہوں کے. امیر خسرو نے عرض کیا، مرید بھی تھے حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء دہلوی کے، تو عرض کیا کہ حضور اجازت ہو. کہاں فرمائیے. کہا رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک شہر میں ہوں، چلتے چلتے مسجد نظر آئی. تو مسجد نظر آئی تو لوگوں سے پوچھا، دو چار آدمی نظر آئے، یہ کیا جگہ ہے؟ کہا یہ مدینہ شریف، یہ مسجد نبوی ہے. کہا بس سبحان اللہ. میری تو جذبات پر قابو نہیں پا سکا. اندر دروازہ جو تھا کھلا ہوا تھا، اندر جب گیا تو مسجد شریف کھچا بھری ہوئی تھی. تو حضور اب وہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں. تو حضور پھر وہ میں نے وہاں کوشش کی کہ کسی طرح سے مجھے کہیں بیٹھنے کی جگہ مل جائے. تو دیکھا تو چھڑپٹ تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تابعین کا، اولیاء کاملین کا. سبحان. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ حضور کہاں تشریف فرمائے؟ کہا وہ سامنے حضور تشریف فرمائے. جب انہوں نے اس طرح سے کہا کہ مجھے زیارت کا شوق ہو، تو میں زیارت کا شوق پورا کرنے کے لیے دیکھتا رہا تھوڑی دیر تک، پھر آنکھیں جھکا لی، پھر دیکھتا رہا. میں نے دیکھا کہ اب جو غور سے میں نے دیکھنا شروع کیا کیونکہ فاصلے پر تھا اور مجھے جگہ نہیں ملی ہوئی. میں دیکھا کوئی صاحب پنکھا جل رہے، تو پنکھا جل رہے تھے. تو حضور بات اصل میں یہ ہے، میں نے ساتھ پوچھا کہ یہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہ پنکھا کون سا جل رہے ہیں؟ بہت بڑی سعادت ہے، یہ کون سا پنکھا چل رہا ہے؟ کہا یہ حضرت شیخ سعدی ہے، یہ دربار مصطفیٰ بھی ہے، تو کوئی ایران سے آیا ہوا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے، کوئی افریقہ سے آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. دربار سجا ہوا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ سوال پوچھ کر کہ اچھا شیخ سعدی. تو انہوں نے اپنے پورے کوشش سے عرض کیا کہ حضور بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے رشک پیدا ہو، کیا مقام ہے، پنکھا جل رہے ہیں. حضور کے پشت مبارک پر کھڑے اور پنکھا جل رہے ہیں. سعادت ہے. شیخ سعدی کو یہ حاصل ہو گئی. اللہ کیسے حاصل ہو؟ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ خواب ختم نہیں. حضور آپ ہی کچھ اس سلسلے میں روشنی ڈالیں. حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء دہلوی جو حضرت بابا فرید شکر گنج شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ عنہ کے خلفاء میں سے بڑی پاکیزہ اور بڑی پاک باز شخصیت تھی. محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء بدایونی اپنے وقت کے بڑے درویش شیخ الاسلام، ایک بڑے جلیل و قدر محدث اور شیخ طریقت. حضرت محبوب الہی کو دیکھا، مجھ سے اس کے بعد کہا
خسرو اس مقام پر تم نہیں پہنچ سکتے، تم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، تمہارا دل چاہتا ہے یہ پنکھا چلنے والا یہ مقام مجھے ہی مل رہا، بس وہ مل گیا، حضور کے وہ منظور نظر ہو گئے. تو کیا بات تھی حضور، کہا بلغ العلا. شیخ سعدی کی یہ رباعی کہ حضور بلندی اور کمال تک پہنچے، ایسے کمال کے مرتبے پر پہنچے کہ جس کے بعد اب کوئی کمال نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. حضور کے جمال سے سارا جہاں روشن ہے. جمال مصطفیٰ کے سامنے یہ شمس و قمر ستارے ان سب کا جمال مانگ پڑتا ہے. اب اس کے بعد ان جیسا جمال کہیں نہیں ہے. کشف الدجی، ان کے جمال سے سارا عالم روشن اور منور، کھل گئے، سارا عالم کھل گیا. حسنت جمیع خصالہ، تمام ہی حضور کی مبارک بابرکت خصلت، وہ حسن ہی حسن ہے، اس میں اچھائی ہی اچھائی ہے، اس میں خوبی ہی خوبی ہے. تمامی خصلتیں ایسی ہیں اور ان کی حد یہ ہے کہ جہاں حضور کے جمال کی، جہاں جمال کی، جہاں کمال کی، جہاں حسن کی سرحدیں، جہاں حسن کی ختم ہوتی ہیں، جمال کی سرحدیں جہاں ختم ہوتی ہیں، سرحد آ گئی ختم ہوتی، جمال کی سرحدیں جہاں ختم ہوتی ہیں، کمال کی سرحدیں جہاں ختم ہوتی ہیں، حسن کی سرحدیں جہاں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے حسن مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. جمال کی سرحدیں، جمال نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اہل سنت، وہاں سے جمال مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. جہاں سارا عالم کا جمال جب ختم ہو جائے تو جمال مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. حسنت جمیع خصالہ، تو چونکہ سارا عالم ان کے جمال سے روشن ہے، ساری خصلتیں ان کی ایسی ہیں کہ اس کے بعد اب کسی بہتر سے بہتر خصلت دریافت نہیں ہو سکتی. حسن سارا عالم کا ان کے حسن کے سامنے ماد پڑ جاتا ہے. بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال سے وہ بلندیوں تک پہنچے، سارا عالم ان کے جمال سے روشن ہے. یہ جو رباعی شیخ سعدی نے کہی ہے، اور پھر فرمایا صلو علیہ وآلہ، ایسے نبی پر درود بھیجو. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ایسے محبوب رسول پر درود بھیجو، صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ. تو فرمایا کہ خسرو، شیخ سعدی کی مقبولیت کا سبب یہی رباعی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ سعدی کی اس رباعی کو پسند فرمایا، اور اس کے بعد سے جب بھی دربار اقدس منعقد ہوتا ہے تو شیخ سعدی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پنکھا جلتے رہا. سبحان اللہ. تو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے ادب میں، یہ تمام جتنے بھی بزرگ تھے جو گزرے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے دربار اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور قیامت تک اسی طرح سے لوگ اپنی محبت کے اظہار کے لیے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نذرانے پیش کرتے رہیں گے. قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا. اور جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو وہ میدان محشر میں وہی دولہا ہوں گے، انبیاء براتی ہوں گے، اور محشر میں بھی درود و سلام کے نذرانے پیش ہو رہے ہوں گے. اب ہم بھی کھڑے ہوں ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں
کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند خود پابند نے بھی دیکھی نہ ایسی پابند اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك حبيبي يا رسول الله رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ جملہ عالم جسم جان جاں توئی دل توئی دل بر توئی ماں توئی در دل مسلم مقام مصطفیٰ ابروئے مازنا میں مصطفیٰ یا الہی از پہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول